نام میں شاہد مسعود ایک دفعہ پھر پاکستان کی پکار خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے لے کر حاضر ہوں۔ میرے ساتھ میرے محترم مہمان تشریف فرما ہیں۔ محترم فیصل عزیز بندگی صاحب تشریف فرما ہیں، علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب، علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں، اور معروف ثنا خاں ناصر عزیز صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا تو کیا، لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ کم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم کیسے نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیسے بتاتا ہے کہ میں ہوں۔ وہ چیز جو ناممکنات میں سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ممکن کیسے کرتا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ جو عزیز چیز ہے نا، وہ اس کی جان ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ عزیز اس کی جان ہے، یہ دنیا میں ہر شخص جانتا ہے۔ انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اپنی اولاد ہوتی ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو۔ گھر کا پالتو جانور بھی اگر اس کے بچوں کو کوئی چھیڑ دے تو وہ حملہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہو یا اس کی کوئی بھی مخلوق ہو، اس کی پیدائش سے پہلے اپنا معجزہ دکھایا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں اور باپ دونوں کی محبت ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، اس حد تک کہ ایک خوشحال فیملی کے یہاں ایک ایب نارمل اولاد ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کے علاج کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیہ چاہیے۔ ماں باپ اپنے سارے وسائل اس پر خرچ کر دیتے ہیں، گو کہ وہ اولاد چند دن اور چند مہینے کی ہوتی ہے۔ اپنی ساری خوشیاں، اپنے سارے وسائل، اپنے سارے ایفرٹس، لوگوں کی جو ہے نوکریوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ اس طرح بچوں میں غرق ہو جاتے ہیں کہ پاگلوں کی طرح اس کے لیے وہ پھر ان کی زندگی کی ساری خوشیاں وابستہ ہو جاتی ہیں اپنے اس اولاد کے ساتھ۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے، ایک شخص اگر چلتا ہوا جا رہا ہے، گود میں بچہ ہے، سامنے سے گولی لگتی ہے نا تو وہ فوراً پیچھ موڑ لیتا ہے، مجھے لگ جائے بچے کو نہ لگے۔ موٹر سائیکل پہ بچہ بیٹھا ہوا ہے ٹنکی پر، بائک گرنے لگی کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بچائے گا، بچے کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ اپنی جان سے زیادہ عزیز اپنی جان، یہ صرف انسان نہیں، جانور میں بھی۔ یہ معجزہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ انسان پر کیسے کیسے کرم کرتا ہے، آپ اس کو دیکھیے۔ ہم اتنی باتیں کرتے ہیں، ہم یہ ہو گئے، ہم وہ ہو گئے، ارے ہمیں پیروں پہ کھڑا کس نے کیا؟ ہمیں چلنا کس نے سکھایا؟ بولنا کس نے سکھایا؟ ہمیں نوالے بنا بنا کے کس نے دیے؟ ماں نے اپنا خون جگر پلا کر ہمیں پالا، باپ نے پسینے بہائے، خون بہایا اولاد کے لیے۔ ہم اکثر اس چیز کو دیکھتے بھی ہیں، ایک آدمی جس کی نہ تعلیم ہے، زندگی کے معاملات میں بہت برا ہے، لیکن وہ سخت گرمی میں اور پسینوں میں شربور ہے، وہ گڑھے کھود رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ چاہے اس کے باقی معاملات کتنے برے کیوں نہ ہوں، لیکن اولاد کے لیے لگا ہے، دن رات لگا ہے۔ آپ پوچھیں کسی بہت زیادہ محنت کرنے والے شخص سے کیوں کر رہے ہو، وہ کہے گا اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ ہمیں کہاں کہاں سے نوازتا ہے، وہی والی بات کہ میں بھی نہیں جانتا کہ مجھے کل کیا کھانا ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا میں کل کیا کھانا ہے، اور ہم آج اہتمام کر بھی لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم جو اہتمام کیا، اور ایسا کئی دفعہ ہوا ہے، کھا کچھ اور لیتے ہیں، جو ہمارے نصیب میں ہے ہم وہ کھا لیتے ہیں۔ یہ جو زمین ہے نا، یہ زمین روز اناج اگاتی ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ یہ زمین روز اناج، کیا کبھی زمینوں نے اناج اگانا چھوڑ دیا دنیا میں؟ نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ تو روز دے رہا ہے، اوپر سے بھی برسا رہا ہے، زمین سے بھی نکال رہا ہے، سورج کی تمازت موجود ہے، پتہ نہیں کتنے کارخانے جو ہیں سولر انرجی پہ چل رہے ہیں، زمین کھودو پیٹرول نکل آتا ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، گیس نکل آتی ہے، آپ کے گھروں کے چولہے چل رہے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، پہاڑوں کو کھودو، زمینوں کھودو، نباتات نکل آتی ہیں۔ یہ لوہا، لکڑی، تانبا، یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ کبھی کمی ہوئی اس میں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کو کبھی بند کیا؟ تو جب روز زمین اناج اگاتی ہے تو انسان کی جو امید ہے وہ کیسے دم توڑ سکتی ہے؟ یہ یقین کیسے ختم ہو سکتا ہے کہ جو میرے پاس بچا ہوا ہے، جو میں نے سنبھال کے رکھا ہے، اگر میں خرچ کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ دینا چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو دے رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا اگر اناج کو تم اپنے گھر میں چھپا کے رکھ دو گے تو اس میں کیڑے ڈال دوں گا، اس کو بانٹ دو، لوگوں تک پہنچا دو، کیونکہ زمین روز اگاتی ہے
تو اس کو بچا کے اگر سیو کر کے رکھ لو گے، لوگ بھوکے مر جائیں گے، انصاف نہیں کرو گے زمین سے نکلنے والی غذا کا، زمین پر بسنے والے لوگوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے، کیڑے ڈال دیتا ہے. کیڑوں کی بھی غذا ضرور بن جاتی ہے لیکن وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں. یہ جو اللہ تعالیٰ سے سودے کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو یہ سودا جو ہے اس میں انسان کبھی گھاٹے میں اس لیے نہیں رہتا کہ جو دے رہا ہے اسی کے دیوے میں سے تھوڑا سا ہم آگے بڑھا دیتے ہیں. پیدائش سے لے کر آخر وقت تک کسی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب کوئی شخص بستر مرگ پر پڑا ہوتا، آخری سانسیں لے رہا ہوتا، اور وہ کہتا ہے نا کہ اچھا اب یہ اس کو دے دینا، یہ اتنا اس کو دے دو، اتنا اس کو، تو دے دو سے کیا مراد ہے؟ اب تو تمہارا کچھ بھی نہیں رہا، تم تو جا رہے ہو. تو اس لیے پہلے انصاف کر کے چلے جاؤ، پہلے اپنی زندگی میں دے جاؤ تو اس کا صلہ ملے گا. یہ تھوڑی جب تمہارا راہ ہی نہیں، تم دنیا سے جا رہے ہو تو کرو اب اس کو اتنا دے دو اور اس کو اتنا دے دو. تو اللہ کی راہ میں دینا سیکھیں. اور ٹھیک ہے، زندگی میں بڑے تجربات کرتے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں جی کاروبار میں تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں، کاروبار میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے. تو اس کاروبار میں بھی تو تجربہ کر کے دیکھیے، اس میں نقصان نہیں ہے، اس میں نقصان نہیں ہے اور فائدہ ہی ہے. بہرحال جو کچھ ہے اللہ کا ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں. ہمارے پاس مال اگر ہے تو مال کے رہنے کی تو ہم شاید کہیں سے گارنٹی لے لیں، زندگی کے رہنے کی گارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. سر جی میں بات ادھوری تھی جب وقفے پہ گیا تو سر آپ فرما رہے تھے کہ قرآن حکیم کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی تھی اور اس میں اصل میں خیر والی بات جو ہے اس پر ہم ڈسکس کریں گے. سورۃ الحج کی 77ویں آیت، جی ہاں، جہاں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. جی ہاں، اے ایمان والو تم سجدہ کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو. جی ہاں، اس میں تمام مذہبی پہلو آ گئے، ٹھیک ہے، ارکان اسلام سارے آ گئے رکوع سجدہ اور عبادات میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ایک اور پہلو شامل کیا، وفعلوا الخیر، اور خیر کے کام کرو، نیکی کے کام کرو. رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، عبادت بھی کر لی. اب قرآن حکیم کہہ رہا ہے خیر کے کام کرو. خیر کی. اور اگر یہ خیر کے کام کرو گے تو پھر لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ. تو تمہاری فلاح تک پہنچنے کے لیے اگر تم نے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ سب کر لیا، تب بھی فلاح تک پہنچنے کے لیے تمہیں ایک مرحلہ طے کرنا ہے، اور وہ خیر کی بات، وہ ہے خیر کے کام. کیا بات ہے، ویلفیئر کے کام، ویلفیئر کے کام، لوگوں مخلوق سے بھلائی کے کام. ہمارے دین میں مخلوق سے بھلائی کا جو تصور ہے وہ بڑا ہمہ گیر ہے. مثلا یہ کہ اگر پڑوسی کے لیے تاکید ہے کہ تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، تم پیٹ بھر کے کھا رہے ہو، تو یہ تمہاری انسانیت پر، ایمانیات پر سوالیہ نشان ہے. اس پڑوسی کے لیے شرط نہیں کہ وہ مسلمان ہو، پڑوسی ہونا کافی ہے، انسان ہونا کافی ہے، اس کا انسان ہونا کافی ہے. جی ہاں. اب اسی طریقے سے اگر ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی مدد کرو، تو مدد سے پہلے اس کا دین نہیں پوچھنا، اس کا مذہب نہیں پوچھنا، انسانیت کی بنیاد پر. ہم محسن انسانیت کے امتی ہیں. پھر ہمارا دین جو جانوروں کے لیے حقوق بتاتا ہو، پرندوں کے لیے حقوق بتاتا ہو، یہ اسلام میں پورے چیپٹرز ہیں. سر درختوں کے لیے، نباتات کے لیے بتاتا ہو، پہاڑوں کے لیے، جمادات کے لیے، زمین کے لیے بتاتا ہو. حد یہ ہے کہ علاقے، پانی زیادہ نہ بہاؤ، جی پانی نہ بہاؤ، سڑکوں کے حقوق، جی راستے کے حقوق. وہ دین کیا انسانوں کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ کیا انسانیت اگر کسی جگہ سسک رہی ہو تو باقی انسان اس سے لا تعلق رہیں تو کیا وہ انسانیت کے منصب پر بحال رہ سکیں گے؟ کیا بات ہے. انسان پیدا ہونا کمال نہیں ہے، انسان رہنا کمال ہے. جی پیدا سب انسان ہوتے ہیں، سب انسان ہوتے ہیں، بھلائی پر پیدا ہوتے ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت سسک رہی ہے، ہم اس کی کسی ایک انسان کی اگر تکلیف کم کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ واقعی اس کی مجبوری ہے اور میرے بس میں ہے کہ میں اس کو سہولت دے سکتا ہوں، اس کے باوجود اگر میں اس شخص کے ساتھ تعاون نہیں کرتا تو یہ میرے عقیدے پر، ایمان پر، میرے عمل پر سوالیہ نشان ہے. کیونکہ میں جس دین کا پیروکار ہوں اس میں میرے لیے یہ کافی تھا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ اس کی مجبوری ہے اور حقیقی مجبوری ہے.
اور میرے بس میں ہے کہ میں اس کی کچھ سہولت اس کو فراہم کر سکتا ہوں اور پھر میں نہ کروں، یہ مجھ پر ایک سوالیہ نشان قائم ہو جائے گا۔ الغرض اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہم ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس سیلاب زدگان ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں، صرف وہ نہیں ہیں، وہ لوگ جو ان کی مشکل کو دور کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی آزمائش ہے، کیونکہ کے جی این نے تو اتمام حجت کر دیا، اسکرین کے اوپر یہ مناظر دکھا کے ایک اتمام حجت کر دیا، آپ کے سامنے منظر نامہ رکھ دیا اور ایک بریجنگ بھی کر دی کہ ان تک آپ کا تعاون پہنچانے کی ذمہ داری آسان بھی کر دیا کہ اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم ذریعہ بن جاتے ہیں آپ کا، ٹھیک، بالکل بالکل صحیح۔ اس کے بعد اگر ہم تعاون کرتے ہیں تو اجر عظیم پائیں گے، اور اگر اس کے بعد بھی ہم تعاون نہیں کرتے تو یہ ذہن میں رہے کہ کے جی این یہ ان اداروں میں سے نہیں ہے جو صرف تعاون پر چلتا ہو۔ یہاں پہ ہمارے حاجی صاحبان پہلے اپنا قدم خود آگے بڑھاتے ہیں، اس کے بعد پھر دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے اس طرف قدم بڑھایا ہے، آپ بھی آئیے اور شریک سفر ہو جائیں۔ وہ پرندے کی چونچ میں بھرے ہوئے پانی سے آگ نہیں بجھی تھی، جی، آگ تو اللہ تعالیٰ نے بجھا دی تھی، لیکن اس کا جذبہ، جی ہاں، تو یہ دریا چلتا رہتا ہے، آپ اس میں سے ایک پانی اگر ڈونگے کا نکال لیں بھر کے برتن میں تو دریا ختم نہیں ہوتا دریا، اور اگر ایک پانی ڈال بھی دیں آپ تو بھی دریا جو ہے وہ بڑھ نہیں جاتا، اس میں طغیان نہیں آتا، لیکن آپ کا جذبہ جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جاتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے سیلاب زدگان کی مشکلات کو ختم کر دیا یا نہیں کیا، سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جب ان کی مشکلات کو دور کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی تو آپ کہاں کھڑے تھے؟ کہاں تھے؟ میں آپ کی اجازت سے تھوڑا سا رحمانی صاحب سے بھی رجوع کر کے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں۔ رحمانی صاحب، جو موجودہ صورتحال ہے، ہم بحیثیت مملکت پاکستان اور پاکستان کے شہریوں کو، ہم ایک قوم ہیں، قوم کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، اب قوم کی حیثیت سے بھی ہم پر کچھ فرض عائد ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے بیانیے میں یہاں عرض کیا تھا کہ یہ جو دیہی علاقوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں اور جو زمینوں سے فصلیں آتی ہیں، ان کے نہ ہونے سے ہم پر بھی فرق پڑا ہے، تو ہم جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے، ہمارے مفادات جڑے ہوئے ہیں، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی معاشی ترقی، پاکستان کی جو اجتماعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو جو طاقت ہے وہ ہم سب مل کر ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بحیثیت پاکستانی بھی ہم میں سے ہر ایک پر، چاہے وہ پاکستان میں موجود ہے پاکستان سے باہر ہے، کیا فرض عائد ہوتا ہے؟ بلا شبہ آپ نے جس طرف نشاندہی فرمائی، حقیقت یہی ہے کہ جس کے گھر میں تکلیف ہے صرف وہی تکلیف کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ جی، ایک تو دینی جذبہ بھی یہی ہے، جس طرح آپ نے حدیث مبارکہ کی طرف ارشاد فرمایا تھا کہ سرکار نے ہمیں یہی جذبہ دیا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ دوسری طرف قومی جذبہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ ملک کے کسی بھی خطے کے اندر ہمارے پاکستانی بھائی کسی بھی کیفیت کے اندر، پریشانی کے اندر مبتلا ہوں، ہمیں ان کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، چونکہ کہیں نہ کہیں اس کا امپیکٹ ہم پر بھی آنے والا ہے، اور اس وقت جو تباہی ہے، اس وقت جو تباہی، اس کا اثر تو بلا شبہ ہر پاکستانی کی طرف پہنچ رہا ہے۔ جس طرح آپ نے کہا زراعت کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، اسی طرح مویشیوں کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، اسٹرکچر تباہ ہوا ہے، پورے اسٹرکچرز تباہ ہو گئے، ظاہر سی بات ہے۔ تو ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنا یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں اس آفت سے بچایا تو اس پر بھی شکرانہ ہمیں ادا کرنا چاہیے، اور شکرانے کی کیفیت یہی ہونا چاہیے کہ جو مصیبت میں ہیں ہم ان کی بڑھ چڑھ کر مدد کی دیں۔ اس آفت سے بچائے، آپ کی بات جاری ہے، میں ایک بات عرض کروں، یہ جو سیسمک پلیٹیں ہیں نا، کراچی جو ہے، مکران سے کراچی تک کا جو ساحل ہے، اوشن انڈین پلیٹ جو ہے، یہ ایک دوسرے کو پینیٹریٹ کر رہی ہیں، جس کو آپ سونامی کہتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ سونامی تو کریٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روک کے رکھا ہوا ہے، ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں یہ پلیٹس آپس میں سیسمک پلیٹیں جو ہیں ایک دوسرے کو پینیٹریٹ کر رہی ہیں، لیکن ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ۔ تو کوئی انسان کہیں پر بھی دنیا کے کسی خطے میں موجود ہے اور وہ یہ سوچ لے کہ جی مجھے کچھ نہیں ہونا ہے، آپ ارشاد فرمائیے۔ بلا شبہ ایسی ہے، یہ قرآن نے اس کا تصور دیا کہ تم بڑے بڑے برج کے اندر بھی جا کر اپنے آپ کو قید کر لو کہ جی موت نہیں آئے گی، تو یہ تمہارا غلط اگر تم بھاگ سکتے ہو اللہ کی جو ہے نا وہ حدود سے باہر، زمین سے نکل سکتے تو بھاگ کے دکھاؤ، ایسا نہیں ہے۔ تو بلا شبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نعمتیں دی ہیں تو نعمتوں پر شکرانہ بھی سکھایا، اور خاص طور پہ جو کیفیت ہے جس وقت ہمارے یہ پاکستانی بھائی اس مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، تو اس میں جو جس طرح حضرت بھی فرما رہے تھے کہ ابتلا ان کی نہیں ہماری بھی ہے، ہم سے بھی پوچھا جائے گا، اور ہمیں بھی جاننا چاہیے کہ جب ہم یہ سادہ پانی پی رہے ہیں، صاف ستھرا پانی، تو ہمارے وہ بھائی ان کے پاس پانی پینے کو ہے کہ نہیں ہے، وہ کس کیفیت کے اندر ہے۔ ہم مرغن غذائیں کھائیں،
لذیذ اشیاء کھا رہے ہیں، ان کے پاس بیچاروں کے پاس بنیادی اشیاء بھی موجود ہیں اور وہ لوگ جو ہمیں یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتے رہے، جی بلا شبہ، یعنی کل تک وہ خود دینے والے تھے، مرغیاں وہاں سے آ رہی ہیں، گوشت وہاں سے، جانور وہاں سے آ رہے ہیں، سبزیاں وہاں سے، بتائیے سر، تو بلا شبہ فروٹ وہاں سے آ رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری کیفیت، تو اس کے اندر جہاں ان کے لیے ایک ابتلا اور آزمائش کا معاملہ ہے، تو ہمارے لیے بھی بلا شبہ ایسے ہی ہے، اور ہمیں اس معاملے کے اندر کوئی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ بلا شبہ ہو سکتا ہے کہ ان کی مدد کی برکت سے اللہ ہمیں مصیبتوں سے بچائے، ہمیں آزمائشوں سے بچائے۔ ہم ان کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں، یہ جس طرح بچوں کی تصاویر آ رہی ہیں، اگر ہمارے اپنے بچے اس کیفیت کے اندر ہوتے تو ہمارے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی، اور ہم حتی الامکان کوشش کرتے کہ ان کو اس مصیبت سے، ابتلا سے، آزمائش سے کسی بھی طریقے سے نکالنے کی کوشش کریں۔ تو وہ جو ایفرٹس ہم اپنے لیے سوچ رہے ہیں، تو حضور کی حدیث مبارکہ ہے، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ سبحان اللہ، بہت ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، تو ہمیں وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ وہ خیر کا جذبہ جب ہمارے اندر پیدا ہوگا تو یقیناً اس کی برکات، اس کی رحمتیں اور اس کی بلیسنگز ہمیں بھی ملیں گی، اور انشاءاللہ پوری امت مسلمہ اور پوری پاکستانی قوم کو نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سر، میں نے ایک سوال آپ سے کیا تھا، اور وہ سوال جو ہے میں پھر دوبارہ اس کے جو مورزات ہیں اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ عرض میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا اور اہم حصہ جو دیہی علاقوں میں بستا ہے، وہاں کے ہزاروں لاکھوں بچے جو ہیں ان کو اس وقت تعلیم کی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ اسکول جو ہیں، کہا یہ گیا ہے کہ 2 سال کے عرصے تک اسکول جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے تعلیمی ادارے کہ وہ وہاں جا سکیں۔ کیا ہم اپنی آنے والی نسل اور ایک بڑی تعداد کو 2 سال کے لیے اس طرح چھوڑ سکتے ہیں، یا ہمیں، ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، انہیں ایک فوری طور پر ایک بڑا قدم اٹھانا پڑے گا کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر اپنی ایفرٹس کریں، اپنی خدمات پیش کریں؟ ظاہر ہے کہ وہ جو پہلا آپ نے نشاندہی کی کہ کیا ہم 2 سال کے لیے بچوں کی تعلیم سے لا تعلق ہو سکتے ہیں، 2 سال اگر چھوڑ دیں تو وہ 6 سال پیچھے چلے جائیں گے۔ تو اس کے لیے تو یقیناً قطعاً نہیں، جی ہاں، اس لیے کہ یہ 2 سال کا جو مرحلہ ہے، اب اس میں ہم تعلیم سے لا تعلق بچوں کی تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہر دور کے تقاضوں کے مطابق طریقہ کار تبدیل ہوتا رہتا ہے، آپ کا ہدف تبدیل نہیں ہوتا۔ بچوں کا جو تعلیمی ہدف ہے اس کو پورا کرنے کے لیے طریقہ کار وقت اور حالات کے مطابق تبدیل ہوتا ہے۔ اب کیونکہ یہ نارمل حالات نہیں ہیں، اس سے پہلے کرونا کی صورتحال کی وجہ سے اسکول بند رہے، اب یہ صورتحال ہوگی تو بچے ہمارے یہاں اگر تعلیم سے اتنے پیچھے رہیں گے تو یہ تو ہمیں قومی نقصان ہے ہمارا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک خصوصی نظام قائم کیا جائے کہ ان بچوں کی تعلیم میں وہ پیچھے نہ رہ جائیں۔ اس لیے ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ بچوں کا تدریسی عمل جاری رہ سکے، اور اس کے لیے بھی تعاون کرنا ہوگا۔ یہ جو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اس میں تمام جہاں شعبے شامل ہیں اس میں یہ شعبہ بھی شامل ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، جوان ہیں، خواتین ہیں، پھر جہاں جس قسم کی مدد کی ضرورت ہے وہ کی جائے، اس میں یہ اہم ترین شعبہ بھی شامل ہے، جس میں بچوں کی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے، بچوں کی ایجوکیشن ہے، کیونکہ یہ ہے زندگیوں کو بحال کرنے کا عمل اس وقت تک یہ اپنے مرحلے میں رہے گا جب تک کہ زندگیاں اس نہج پر نہیں آ جاتی جہاں سے یہ تباہی ہوئی تھی۔ جی ہاں، یعنی جب تک کہ بحال نہیں ہو جاتی۔ جی، اس کا ہدف یہ ہے کہ زندگیوں کو بحال کرنا۔ تو ناظرین کرام، آج ہم نے آپ کے سامنے جو گزارشات رکھی وہ گزارشات ہیں جن سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ بعض اوقات بعض چیزوں کو دہرانا پڑتا ہے، اس لیے دہرانا پڑتا ہے کہ ہم اپنے معمولات زندگی میں مشغول ہونے کے بعد بہت اہم چیزیں اور ذمہ داریاں جو ہیں ان کو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے جو لوگ یہاں جو ہمارے معزز مہمان تشریف فرمائے، وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر یہاں، یہ اس ادارے کے کوئی پیڈ لوگ نہیں ہیں، یہ ایک جذبے کے تحت اپنا وقت دے کر یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تعلیم کے حوالے سے بات کی گئی، کرونا کی وجہ سے ایک طویل عرصے تک تعلیمی ادارے بند رہے، اب دیہی علاقوں میں تعلیمی ادارے جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ ہمیں اس پلیٹ فارم سے آپ کے تعاون کے ساتھ ان بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تو آگے بڑھیے، بھوک نہ رہے، اس لیے آپ ان لوگوں کے لیے راشن کے 6000 روپے ڈونیٹ کیجئے، ایک فیملی کو 1 ہفتے کا راشن دیجئے، اپنی طرف سے زیادہ دے سکتے ہیں زیادہ دیجئے۔ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ان کو ضرورت ہے، آپ 15000 روپے کا ایک پیکج ہے، بعض لوگوں کو لاکھوں روپے کا ٹریٹمنٹ چاہیے، وہ دیجئے،
تاکہ زندگیاں بچائی جا سکیں. جس نے بچائی ایک زندگی گویا اس نے بچایا پوری انسانیت کو. اسی جذبے کے ساتھ دیجیے اور گھر بسائیے لوگوں کے. 5 لاکھ روپیہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو کسی ایک کا گھر تعمیر کروائیے اور اس گھر میں اس کو بسا دیجیے. میں شاہد مسرور آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنے معزز مہمانوں محترم علامہ فیصل عزیز بندگی، محترم علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب اور محترم ناصر عزیز صاحب سے اجازت لیتے ہوئے بہت ساری نیک تمنائیں اور آپ کی دعائیں ہمیں درکار ہیں. میں اجازت چاہتے ہوئے ناصر عزیز صاحب سے ایک کلام کی درخواست کروں گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے. جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے. جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے. ان کی دہلیز دیوانے کے لیے کافی ہے. بس ان کی دہلیز دیوانے کے لیے کافی ہے. سوئے سرکار مدینہ ہی چلو یہ رستہ میرے اللہ سے ملانے کے لیے کافی ہے. میرے اللہ سے ملانے کے لیے کافی ہے. اور شعر سنیے گا، شعر قابل غور. اپنی مرضی سے بھٹکتا ہے تو بھٹکے ورنہ اپنی مرضی سے بھٹکتا ہے تو بھٹکے ورنہ آپ کی آل زمانے کے لیے کافی ہے. آپ کی آل زمانے کے لیے کافی ہے. اور میرے ہونٹوں پہ جو رہتی ہے ثنائے زہرا